وہ قوم سمجھتی نہیں تھی، ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو تلقین کرتے، وہ بالکل نہ مانتے۔ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کی ذات نے آپ کو موقع دیا، وہ ساری قوم میلے پہ گئی، آپ نے کلہاڑا لیا اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے اور اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے۔ دیکھیں رب اپنے ابراہیم سے کس انداز میں کیسا کام لے رہا ہے۔ کلہاڑے کو کاندھے پہ رکھا اور ان کے بت خانے میں چلے گئے۔ جتنے بت پڑے تھے، کسی کا کان، کسی کی ناک، کسی کا چہرہ، کسی کی آنکھ، کسی کا ہاتھ، کسی کی ٹانگ، کسی کا بطن، کسی کا کچھ، پاؤں اکھیڑ دیے۔ جب سارے زخمی ہو گئے، ان کی شکلیں بگڑ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے پہ کلاڑا رکھ کے واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ میلے سے پلٹے تو ان کا رواج یہ تھا، رسم یہ تھی کہ جاتے ہوئے بھی اپنے بت خانے سے ہو کے جاتے تھے کہ برکت ملے، اور آتے ہوئے بھی بت خانے میں آ کے شکر ادا کرتے تھے کہ ہم خیر سے آ گئے۔ وہ سفر سے واپس آئے، میلہ دیکھ کے آئے تو انہوں نے اپنے خداؤں کو دیکھا، ان کی حالت بگڑی پڑی ہے، کوئی ان کا حال نہیں، دیکھنے کے قابل نہیں صورتیں ان کی۔ تو انہوں نے چیمگوئیاں کی کہ کون ہے جس نے ہمارے بتوں کی اتنی گستاخی کی، اتنا ظلم کمایا ہے، ایسا کر دیا ان کے ساتھ، ہمارے تو یہ خدا تھے۔ تو ان کے سیانے بیٹھے اور انہوں نے جب تخمینے لگائے اور سوچیں لگائیں اور سمجھنے لگے، سوچنے لگے، تو ان کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جا کے اٹک گئی۔ کہا ہو یا نہ ہو، یہ ابراہیم ہی ایسے کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے پیغمبر نے کیا خوبصورت انداز میں توحید کا پیغام دیا۔ کہا لوگو، تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، ان کو اپنا کارساز سمجھتے ہو، ان کو جا کے سجدہ کرتے ہو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھو، اگر وہ نہیں بتاتے تو اسی بت خانے میں سب سے بڑا تمہارا خدا کاندھے پہ کلاڑا رکھ کے کھڑا ہے، اس سے پوچھو، یا اس نے خود قتل کیے ہوں گے یا اس کو پتا ہوگا۔ کیا انداز ہے سمجھانے کا۔ اب وہ لوگ یک زبان ہو کے کہتے ہیں، اے ابراہیم ہم سے مذاق تو نہ کرو، یہ تو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ چکھتے ہیں، نہ سونگھتے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا یہی تو وہ روڑا ہے، یہی تو وہ مسئلہ ہے جو میں تمہیں سالوں سے سمجھا رہا ہوں اور تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ لیکن ان کی عقل پہ پردہ اس طرح پڑا، چہ جائے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے کہ تم نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا۔ دوستو ایک بات ذہن میں رکھو، دنیا میں سب سے زیادہ قیمت اپنی عزت کی اور اپنی ذات کی یا اپنے وجود میں برداشت کی اس شخص کو ادا کرنی پڑتی ہے جو بھی کسی قوم کی سوچ بدلنا چاہتا ہے۔ جس ٹریک پہ قوم چل رہی ہوتی ہے نا، اسی ٹریک پہ چلتی رہے تو قوم کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ان کا کوئی ٹریک بدلنا چاہے اور بالخصوص ان کو کچھ سوچنے کے لیے وہ ہوم ورک دے کہ یار سوچو تو صحیح جا رہے ہو یا غلط جا رہے ہو، تمہیں جو صدیاں بیت گئیں، دہائیاں بیت گئیں، تمہاری نسلیں بیت گئیں، تم اس رستے پہ چل رہے ہو اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلتے جا رہے ہو، تھوڑا سا سوچو تو صحیح کہ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ سب سے زیادہ مخالفت اس بندے کی ہوتی ہے جو نئی سوچ دیتا ہے۔ یہ بات بالکل 100% صادق آتی ہے اللہ کے نبیوں کی زندگی پر، بالخصوص ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، حضور کے اصحابہ کی زندگی پر، کہ جنہوں نے ایک نئی سوچ دی اور وہ لوگ دشمن ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوچ دی نا کہ اس طرح نہ کرو، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ خود ان کے ساتھ لڑنے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو لے کے بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا، یہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ وہ پکڑ کے آپ کو دربار میں لے گئے۔ اب سب سے مشکل چیز یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ جس شخص کی ملکیت میں، جس کی سرزمین پر، جس کی رعیت میں شمار ہوتے ہیں، آپ اس کے منہ پہ کھڑے ہو کے اس کو کہیں کہ تم غلط ہو، وہاں پہ آ کے بڑے بڑوں کا جو پتا ہے نا وہ پانی ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے شملے دیکھ کے، لوگوں کی عزت دیکھ کے، تام جام دیکھ کے، سیکورٹی گارڈ دیکھ کے اور ان کے غلاموں کی قطاریں دیکھ کے بندے مروب ہو جاتے ہیں، اور بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے بادشاہ غلط بولتے ہیں تو لوگ ان کی پھر بھی خوش آمد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فقیروں کا اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔
حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ وہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل اور ضمیر کسی چیز کو غلط کہہ رہے ہو اور زبان کہہ رہی ہو جناب کا اقبال بلند ہو، جناب بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ نمرود نے پوچھا، ابراہیم کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ کمال جرت کے ساتھ کہا، تم میرے خدا نہیں ہو۔ اس نے کہا، تیرا رب کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مکالمے کو من و ان ذکر کرتا ہے۔ جو الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے بولے وہی قرآن نے لکھے۔ آپ نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ اس میں نمرود کو بھی سبق دیا جا رہا تھا کہ تم اگر مجھے مار بھی دو نا تو میرا مر جانا تیرے بس میں نہیں ہے، پھر بھی مجھے موت میرا رب بھی دے گا، اور میری زندگی بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر مجھ کو بچانا ہے تو پھر بھی میرے رب نے بچانا ہے۔ جب یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، تو نمرود نے ایک بڑا بھونڈا سا مذاق کیا۔ اس نے دو بندے قید خانے سے بلائے، ایک کو عمر قید کی سزا تھی، دوسرے کو آزادی کا پروانہ تھا۔ جس نے آزاد ہونا تھا اس نے کہا اس کو قتل کر دو، جس کو عمر قید کی سزا تھی کہا اس کو آزاد کر دو۔ مرنے والا زندہ ہو گیا، زندہ رہنے والا مر گیا۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا جتنا دماغ تیرا ہے اتنا ہی تیری رعایا کا ہے، اس کے اوپر میں سر کھپاؤں تو بات بنے گی نہیں۔ تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا مطلب ہی یہ ہے، اب میں تمہارے ذہن میں یہ کیسے بات ڈالوں؟ اللہ کے پیغمبر نے اس سے اگلی دلیل فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے فبہت الکفر، کافر مبہوت ہو گیا، اس کے سوال جواب بند ہو گئے، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اور یہ بات تاریخ میں صدیوں سے ہی چلتی آئی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں اور کھرے انسانوں کا مقابلہ کوئی شخص کر نہیں سکتا۔